نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی سب کی کامیابی اور اس کی ناکامی سب کی ناکامی ہے۔ عسکری قیادت کے عوامی سطح پر کیے گئے تحفظات کا حکومت کی طرف سے عوامی سطح پر جواب آ گیا۔ پاکستان کا مستقبل جمہوریت اور لبرلزم میں ہے۔ وزیر اعظم صرف کہہ نہیں رہے، اپنی بات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ دیوالی کی تقریب میں شرکت اور اقلیتوں کے حق میں بیان اس بات کا اظہار ہے۔ سینٹرل پولیس بورڈ بنا کر سندھ حکومت آئی جی غلام حیدر جمالی کو بے اختیار کر چکی ہے۔ بورڈ کا اجلاس نہ بلا کر آئی جی سندھ حکومت کو بے بس ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا حلقہ N122 ایک بار پھر تحریک انصاف کے نشانے پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف معاملے کو ختم کرنے پر تیار نظر نہیں آتی۔ اور بات کریں گے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت گرنا معیشت کے لیے خطرناک ہے یا انا کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ کل کے پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آئی ایس پی آر کے اس پریس ریلیز پر، اور جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ پاک افواج کو اس آپریشن میں عوام کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بہتر کرنا ہوگا، کچھ ایسے گورننس انیشیٹو لینے ہوں گے جو نہ لیے گئے، جن کی عدم موجودگی میں یہ آپریشن انڈرمائن ہو سکتا ہے۔ ہم نے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو شو میں مدعو کیا اور ان سے سوال کیا کہ کیا آپ مطمئن ہیں، کیونکہ اس پریس ریلیز سے ایک دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ خبر باقاعدہ طور پر اخبار کے فرنٹ پیج پر رپورٹ ہوئی تھی کہ پاکستان کی عسکری قیادت کی طرف سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور جن تحفظات کا اظہار کا جو بات تھی وہ اس اخبار میں رپورٹ کی گئی تھی تقریباً منوعاً۔ اس کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز آ گیا جو کہ عوام کی کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے اگر پاک افواج کی طرف سے یا پھر آئی ایس پی آر کی طرف سے، جو کہ پاک افواج کی ترجمانی کرتا ہے، اس کی طرف سے اس قسم کا نوٹیفیکیشن آیا ہے تو عوام کو بھی ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے، اور یہ درست آیا ہے، ذمہ داری حکومت کی ہے اور ہم معاملات بہتر کر رہے ہیں۔ مگر اس کے بعد اس پریس ریلیز کے بعد آج حکومت کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز آیا۔ جب ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ جو بات بند کمروں میں ہونی تھی وہ پریس ریلیز کے ذریعے کی گئی، تو حکومت نے بھی آج پریس ریلیز کے ذریعے اس کا جواب دیا اور بتایا کہ کیا کیا باتیں ہیں جو کہ اس آپریشن کے حوالے سے ہیں، اور انہوں نے صاف صاف بتایا کہ اس کی کامیابی سب کی کامیابی، اس کی ناکامی سب کی ناکامی ہے، اور عمل درآمد میں قیادت کی جانب سے مناسب گورننس کے اقدامات پر جو زور دینے کی بات کی گئی تھی کل پریس ریلیز میں، آج اس پریس ریلیز پر سویلین حکومت کی جانب سے جواب بھی دیا گیا۔ لیکن پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اعلیٰ عسکری ذرائع نے ہمیں بتایا کہ کیا وجہ تھی کہ کل کی پریس ریلیز آئی، اور اس میں جو گورننس کا لفظ ہے، پاکستان میں جب گورننس کی بات آتی ہے تو اس کو بڑے ہی وائڈر سینس میں اپلائی کر دیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں تقاریر ہو جاتی ہیں، ٹاک شوز ہو جاتے ہیں کہ حکومت کی اوورآل گورننس پہ بات کی جا رہی ہے کہ حکومت فلاں چیزیں ٹھیک کرے، وزراء کے تعلقات بہتر کرے، اپنی دوسرے گورننس کے معاملات بہتر کرے۔ مگر کل جو گورننس کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، جو اعتراض کیا گیا تھا، وہ کن بنیادوں پر تھا اور کن نقطوں پر عسکری قیادت کو تشویش ہے؟ اس میں پہلا نقطہ فاٹا میں ریفارمز کا ہے جو اب تک سویلین جمہوری حکومت کی جانب سے نہیں کی گئی، اور اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف بارہا کہتے رہے ہیں کہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے جو مثبت نتائج ہیں وہ قوم دیکھ رہی ہے، اور ظاہر جمہوری قیادت کو پھر اس کا کریڈٹ بھی جائے گا۔ فاٹا کے حوالے سے عسکری قیادت کے تحفظات ہیں کہ جو ریفارمز ہونے چاہیے تھے، جو اس آپریشن کو میچ کرتے، وہ حکومت کی طرف سے نہیں کیے جا رہے۔ گزشتہ دنوں جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ بھی کمیٹی صرف اور صرف سیاسی طور پر مطمئن کرنے کے لیے ہے، اس کا عملی طور پر کیا فائدہ ہوگا اس میں وہ اسٹیک ہولڈر نہیں نظر آتے جو ہونے چاہیے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ مختلف جو علاقے کلیئر کیے جا چکے ہیں اس میں سول انتظامیہ اس طریقے سے نظر نہیں آتی، چاہے وہ ضرب عضب کا معاملہ ہو یا پھر سوات آپریشن کی بھی مثال دی گئی کہ سوات آپریشن میں بھی ایریا کلیئر کیا گیا مگر ابھی تک سویلین قیادت نے اس کا مکمل طور پر کنٹرول نہیں سنبھالا۔ تیسرا نقطہ کراچی میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے تھا کہ کراچی آپریشن جس طریقے سے جاری ہے اس کو کمپلیمنٹ کیا جانا چاہیے تھا۔ جی آئی ٹیز بنی، تحقیقات ہوئی، ان پر جو عمل درآمد ہے وہ اطمینان بخش نہیں۔ مجرم گرفتار کیے گئے اور دہشت گرد گرفتار کیے گئے مگر ان کی پروسیکیوشن اطمینان بخش نہیں۔ کراچی میں ڈی ویپنائزیشن کا عمل ہونا تھا،
उस पर अमल दरामद इत्मीनान बख्श नहीं। कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट को चेक किया जाना था ताकि कराची में अगर कोई दहशतगर्द आते हैं तो उन्हें चेक किया जा सके, उस पर अमल दरामद भी इत्मीनान बख्श नहीं। ये जो आखिरी नुक्ता है ये कराची के हवाले से था। कल जो प्रेस रिलीज आई, खुर्शीद शाह साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आज असेंबली में काफी सख्त बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि कल आर्मी चीफ के प्रेस रिलीज के बावजूद हुकूमती वुज़रा गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देते नजर नहीं आते, पार्लियामेंट में आते नजर नहीं आते। जो तीसरा नुक्ता है, ये सारे काम सिंध हुकूमत ने करने थे। प्रोसिक्यूशन बेहतर करना, कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को बेहतर करना, इसके अलावा विटनेसेस के हवाले से या फिर डिवेपनाइजेशन करना, ये सिंध हुकूमत के मामलात थे। तो ये तीसरा नुक्ता जो सूबाई मुख्तलिफ हुकूमतों के हवाले से है उसमें सिंध हुकूमत को एड्रेस करता है। तो खुर्शीद शाह साहब जब वफाकी हुकूमत पर आज तनकीद कर रहे थे तो इस बात पर भी नजर होनी चाहिए कि ये तनकीद उनके अपने हवाले से भी हो रही थी, क्योंकि जो हमें हमारे जराए से बात पता चली है उसमें ये तीनों नकात आते हैं और जो शुरू के दो नकात हैं बहरहाल उसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर है। वफाकी हुकूमत इस ऑपरेशन को ओन करती है। वफाकी हुकूमत इस ऑपरेशन को इस तरह ओन कि जब मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं तो इस बात की बात करते हैं कि हमने कराची में अमन लेके आए हैं, मुल्क में अमन हुआ है, हमने दहशतगर्दी की इस जंग की मुकम्मल तौर पर ओनरशिप ली है। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब फाटा में रिफॉर्म्स करेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब दूसरे वो तमाम काम करेंगे जो उन्हें करने चाहिए, तो इसका क्रेडिट भी उन्हें मिलेगा। सिंध हुकूमत अगर वो तमाम काम करेगी तो ये क्रेडिट भी उन्हें मिलेगा। अस्करी क़यादत के एतराज़ात का जो आज हुकूमत की तरफ से जवाब दिया गया वो ये कि हुकूमती तर्जुमान की तरफ से बयान जारी किया गया है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात गुज़िश्ता 2 साल से लिए गए हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दामात को बड़े पैमाने पर तस्लीम किया गया है। हुकूमत की तमाम पॉलिसियों का अहम तरीन मरकज बेहतरीन गवर्नेंस है। कामयाब हिकमत अमली की वजह से तमाम सियासी जमातों की इत्तफाक़ राय से लाएअमल तय किया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद मुश्तरका जिम्मेदारी है। तमाम इदारों को आइन के दायरे में रहते हुए अपना किरदार अदा करना है। हुकूमत को इस बात पर यकीन है कि वो अवाम के सामने जवाबदेह है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पुरअज़म है कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी इसकी पॉलिसियों का तुर्रा इम्तियाज है और हुकूमती इक़दामात से अमन व अमान की सूरत हाल में वाज़े बढ़तरी नजर आ रही है। तो जहां मुख्तलिफ मामलात में गवर्नेंस को बेहतर करना हुकूमत के फायदे में जाता है, हुकूमत ही को आखिर में जाके इसका क्रेडिट मिलेगा, चाहे वो फाटा रिफॉर्म्स हो, चाहे IDPs के हवाले से हो, चाहे सवात का मामला हो या फिर कराची का मामला हो, जहां इस सब का क्रेडिट हुकूमत को मिलेगा। वहां गवर्नेंस का जो टर्म है वो अगर ISPR की प्रेस रिलीज में था, क्योंकि उसका बड़ा ब्रॉडर सेंस में अप्लाई उसको कर दिया गया, सिर्फ ऑपरेशन के सेंस में नहीं अप्लाई किया गया, तो शायद इस लफ्ज़ की जगह कोई और लफ्ज़ का इस्तेमाल बेहतर होता। और क्योंकि पाकिस्तान में जब भी जमहूरी और अस्करी इदारों के दरमियान कोई इस किस्म का मामला हो तो लोग हतमी नताइज पर पहुंच जाते हैं, जमहूरियत और आमरीत के फ़वाइद और नुकसानात पर बात करने लगते हैं। मुल्क में जमहूरियत बेहतर है या मुल्क में के लिए आमरीत बेहतर है, इस पर बात करने लगते हैं। जमहूरियत मुल्क में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, ये बात करने लगते हैं। तो उन सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, अगर वो ऑपरेशन करना चाहते थे और उन्हें जमहूरी सपोर्ट हासिल नहीं थी तो वो कामयाब ऑपरेशन नहीं कर पाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ऑपरेशन करना चाहती थी। जनरल कियानी अगर ऑपरेशन नहीं कर रहे थे और उनकी तरफ से वजीरिस्तान में नहीं किया गया, जिसका बाद में जनरल अतर अब्बास जो उस वक्त के DG ISPR थे इस बात का इजहार भी किया गया, तो ऑपरेशन नहीं हो सका। जहां मिलिट्री डिक्टेटर चाहते थे जमहूरी सपोर्ट के बगैर नहीं कर सके, जहां जमहूरी हुकूमत चाहती थी मिलिट्री सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकी, तो आज मुल्क में जमहूरियत है और उस जमहूरी जो अमल है उसकी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट अगर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को हासिल है तो ये जमहूरियत के समरात हैं। ये जमहूरी और अस्करी क़यादत की आपस की कोऑर्डिनेशन के समरात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को नजर आ रहे हैं। फौजी क़यादत की जानिब से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद गुज़िश्ता रोज़ ISPR की जानिब से जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज पर हुकूमती जवाब भी आ गया। इसके अलावा कयास आराइयाँ भी हो गई, बहुत सारी बातें भी साथ साथ हो गई। आज पार्लियामेंट में भी गूंज सुनाई दी गई और सीनियर सियासतदान महमूद खान अचकज़ई ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया। हम कहते हैं कि हमने बेईमानी से हल्फ लिया है। आज का ISPR का जो प्रेस रिलीज है जनाब स्पीकर, मैं अब भी कहता हूँ 2 शरीफ तब 1 पेज पे होंगे जब आइन बालादस्त होगा। और अगर खुदा न खास्ता मैं अपनी जनाब स्पीकर मैं अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ अल्लाह के सामने, अवाम के सामने, अगर खुदा न खास्ता इन 2 शरीफों में कुछ गड़बड़ हुई, आई एम विद सिविलियन शरीफ, आई एम विद शरीफ हु इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी इसको एक गड़बड़ के तौर पर लिया गया और ये पार्लियामेंट का जो इजलास है ये इस प्रेस रिलीज से पहले है जो हुकूमत की तरफ से आया है, क्योंकि जो ISPR का प्रेस रिलीज था उसके बाद हमारे साथ वजीर दिफा ख्वाजा साहब मौजूद थे जिन्हें कोई खामी
ISPR की प्रेस रिलीज में नहीं नजर आती थी। कयास आराइयां शुरू हुई, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जमहूरियत के समरात पर और आमरीत के मामलात पर, इन तमाम चीज़ों पर पाकिस्तान में डिबेट शुरू हो जाती है। इस बात को भूल जाते हैं कि किस तरीके से जमहूरी और अस्करी क़यादत की कोऑर्डिनेशन का मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। इस बात को भूल जाते हैं कि अगर आज जमहूरियत नहीं है मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों में, मिडिल ईस्ट की मिसाल देखते हुए वहाँ पर क्या क्या मामलात हैं, कैसे सोशल मीडिया आज़ाद नहीं है, मीडिया आज़ाद नहीं है, जमहूरियत वहाँ पर नहीं है, या फिर म्यांमार में अगर बहुत अरसे बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो कितनी मुश्किल से 25% रिप्रेजेंटेशन फौज को देने के बावजूद इलेक्शन हो रहे हैं, और डेमोक्रेटिक कुव्वतें जो हैं वो मुश्किल से इलेक्शन कराने के लिए बहुत सारा स्पेस अपना दे रही हैं। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत हुसैन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल का प्रेस रिलीज, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया इसमें नेगेटिविटी ना क्रिएट करे, और आज हुकूमत का जवाब गड़बड़ की बात कर रहे थे। जगदीश साहब, आपको लगता है वाकई मामला गड़बड़ है, और अगर है तो किस हद तक आप देखते हैं सर? देखिए, ख्वाजा आसिफ ने जो कल आपके प्रोग्राम में बयान दिया, जाहिर है वो फौरी एक रद्द अमल था, और एक तरह तलत हुसैन साहब की गालिबन आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, कॉल ड्रॉप हो गई है। हम चाहेंगे कि तलत हुसैन साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हों और हम उनका मौक़िफ़ इस हवाले से मालूम करें कि सिविल हुकूमत को कहाँ कहाँ अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ एतराज़ है। जी तलत हुसैन साहब, आप हैं हमारे साथ, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी, आपकी आवाज़। जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जो कल ख्वाजा आसिफ ने आपके प्रोग्राम में बयान दिया, वो एक अच्छी कैफियत पैदा करने वाला बयान था, एक फौरी रद्द अमल था। मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई बड़ी सोच विचार गई थी। जो आज का प्रेस रिलीज है वो सोच विचार के साथ दिया गया है। अब इसमें सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो प्रेस रिलीज हुकूमत की तरफ से सोच विचार के बाद दिया गया है, उसने तनाज़े को ज्यादा हवा दी है, और जो ख्वाजा आसिफ की तरफ से आपके प्रोग्राम में जो इंटरव्यू दिया गया था, मेरे ख्याल में उससे मामला ज्यादा ठंडे हो सकते थे। अब गुजारिश ये है कि अगर ऑपरेशन ज़रब अज़्ब कामयाब है, जो कि अस्करी क़यादत खुद भी कहती है कि कामयाब है, तो फिर वावेला ऑपरेशन ज़रब अज़्ब का तो नहीं हो सकता। वो तो कामयाब हो चुका है। अमलन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं फोरम पर कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, और अब हम सिर्फ मॉप अप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आप ये समझें कि उनके अपने बयान के मुताबिक हाथी निकल गया है, अब दुम के ऊपर मसला आ रहा है। अब जाहिर है कि जब दुम के ऊपर मसला आ रहा है तो उसके ऊपर आप प्रेस रिलीज जारी करते हैं, तो फिर सियासी हल्के इसकी तशरीह मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं। और अचकज़ई साहब का बयान जो हम सब ने सुना, और आपने भी उसका एक हिस्सा सुना है अपने प्रोग्राम में, वो इस बात की अक्कासी करता है कि जब एक इंतहाई टेंस और कशीदा माहौल के अंदर कोई अस्करी क़यादत की तरफ से इस किस्म का बयान आता है, तो उस बयान को मुख्तलिफ अंदाज से देखा जा सकता है और तनाज़ा बढ़ सकता है। अब क्या अस्करी क़यादत वाक़तन ये तनाज़ा पैदा करना चाहती थी? क्या वो पब्लिक प्रेशर जनरेट करना चाहती थी हुकूमत के ऊपर? क्योंकि उनके ख्याल में शायद जो मीटिंग्स के अंदर बात होती है उस पर हुकूमत कमिट कर लेती है, बाद में डिलीवर नहीं करती। और फिर ये भी बड़ा सवाल है कि वो किस हुकूमत से मुखातिब हैं? वो वफाकी हुकूमत से मुखातिब हैं, वो सिंध हुकूमत से मुखातिब हैं, वो KPK के गवर्नर से मुखातिब हैं, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर से मुखातिब हैं, वो किस से मुखातिब हैं? तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हमें उसी सूरत में मिलेंगे जब कोई बाकायदा ब्रीफिंग का बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन ये जो रवायत चल निकली है कि हम चंद अल्फाज पर मबनी है, चंद जुमलों पर मबनी प्रेस रिलीज जारी करके एक खामखा का हैजान बर्पा कर देते हैं, बदकिस्मती से इससे कोई कौमी मफाद सर्व होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। एक तरफ एक ऐसी हुकूमत है जिसने धरने के पूरे प्रोसेस में इस बात से इज्तनाब किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब जर्नलिस्ट हज़रात से मुलाकात की, उस वक्त भी कमेंट नहीं करते थे, अगर उनसे सवाल भी किया जाता था उस वक्त कहते थे फिर कभी इस मामले पर बात करेंगे। उस दौरान कोई ऐसी बात नहीं की, असेंबली के फ्लोर पर नहीं की। अभी पिछले दिनों मुशाहिदुल्लाह ने बयान दे दिया तो मुशाहिदुल्लाह को काबीना से बरतरफ कर दिया गया। एक ऐसी हुकूमत जो मुसलसल इज्तनाब कर रही थी, आज उसने जवाब दिया है। क्या वो मजबूर हुई है जवाब देने के लिए, या हक बजानिब है जवाब देने के लिए, या एक सियासी गलती कर गई है? देखिए, सियासी गलती अगर कोई आईनी हुकूमत करती है, चाहे आपको उसकी कारकर्दगी पसंद हो या ना हो, अगर वो आईनी हुकूमत है तो उसकी सियासी गलती को जो जज करने वाला है वो अवाम के अलावा और कोई नहीं है। अगर इसके अलावा किसी के ज़हन में ख्याल है कि वो पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतों को, दोबारा कहूँगा, जैसे भी हो, अगर अवाम ने उनका इंतखाब किया है तो पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतें कहलाएंगी। अगर उनको जज करने का मैंडेट किसी ने अपने आप के पास रखा हुआ है तो वो गलत फहमी में मुब्तला है। पाकिस्तान में हमने बारहा ये तजर्बात होते हुए देखे हैं और उनके नतीजे अच्छे नहीं निकले। तो हुकूमत ने अगर गलती की है
تو میرے خیال میں اس کا جج عوام کو ہونا چاہیے. ISPR کی طرف سے یہ بیانات ایک تسلسل کا حصہ ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عاصم باجوہ صاحب کے ٹویٹس جو ہیں وہ پاکستان بھر میں تو مشہور ہیں بھی, دنیا بھر میں مشہور ہیں, اور ان ٹویٹس کے ذریعے پالیسی کا اجرا کیا جاتا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کا جو امریکہ کا دورہ ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک پالیسی کا اجرا کیا جاتا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کی خارجہ اور فورن پالیسی از خود چلا رہے ہیں. یہ بات ہم نہیں کر رہے, یہ ہر نقطہ فکر کا بندہ جو ہے جو تھوڑی سی سیاسی گہری نظر رکھتا ہے وہ بات کر رہا ہے. تو یہ اس تسلسل میں یہ پریس ریلیز آیا ہے. میرے خیال میں حکومت نے سمجھا ہوگا کہ ان کے پاس جو گورننس کے معاملے کے اوپر ISPR کی پریس ریلیز کا فوکس ہے اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے. تو اس وجہ سے حکومت کے جواب میں آپ کو گورننس کے معاملات زیادہ نظر آتے ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے آپ کو معاملات کم نظر آتے ہیں. تو اگر گورننس کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا اور نیشنل ایکشن پلان کے چند نکات کی وضاحت کر دی جاتی کہ ہمارے خیال میں یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے, تو شاید حکومت کے بیان کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. صاحب یہاں پاکستان میں روایت ہے کہ جب تجزیے ہوتے ہیں تو جمہوری حکومت ہو تو اس کا تو جو انجام ہے اس تک کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں. اگر کوئی اس قسم کی بات پبلک ہو جائے جو اب ہوئی ہے, چاہے وہ میاں صاحب کا مارچ ہو, لانگ مارچ ہو, میمو کا کیس ہو, مگر ان اختلافات کے باوجود سروائیو ہوا ہے, آگے بھی معاملات بڑھے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں یا یہ یہاں سے نمٹ سکتے ہیں, معاملات نہیں خراب ہو گئے ان 2 پریس ریلیزز کے بعد؟ دیکھیں شاہ صاحب, آپ نے اپنے ابتدائیہ کلمات کے اندر چند جملے کہے تھے اور میرے خیال میں وہ ہمیں ان کو دہرانا چاہیے. آپ نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کی بات کی تھی اور اہم ترین آپ نے نقطہ اٹھایا تھا. دنیا بھر میں جن ممالک کے اندر آپ کو تلاطم نظر آ رہا ہے, جن ممالک کے اندر آپ کو ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے, جن ممالک کے اندر آپ کو دنگا اور فساد نظر آ رہا ہے, اس کی بنیاد دہشت گردی نہیں ہے, اس کی بنیاد اداروں کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے, اس کی اصل بنیاد سیاسی کنسنسس کا بریک ڈاؤن کر جانا ہے. عراق آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سیاسی کنسنسس بریک ڈاؤن کیا. سیریا اٹھا کے دیکھ لیں, سیاسی کنسنسس بریک ڈاؤن کیا. لیبیا اٹھا کے دیکھ لیں, سیاسی کنسنسس بریک ڈاؤن کیا. دور ہم کیوں جاتے ہیں, افغانستان کے اندر بھی معاملہ جنگ کا سیاسی کنسنسس کے بریک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے ہے. اور ہندوستان جیسا ملک جب اس کے اندر سیاسی کنسنسس بریک ڈاؤن کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی حالت اس وقت کیا ہے. ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ سیاسی کنسنسس کے بریک ڈاؤن ہونے سے ممالک میں کیا ہوتا ہے. تو اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ ظاہر ہے اپنے تئیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت پاپولر ہیں, لیکن اگلے مرحلے میں پھر وہ کیا کریں گے. اس لڑائی, اگر یہ لڑائی ہی ہے, جو کہ میں نہیں سمجھتا یہ لڑائی ہے, ہمیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ایک انتہا پسندانہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تجزیہ کرتے ہوئے. تو اگر یہ لڑائی ہے تو پھر اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا. آپ پھر اس نظام کو لپیٹ دیں گے, اگر لپیٹیں گے نہیں تو پھر اسی نظام کے ساتھ آپ کو ایک اور میٹنگ کرنی پڑے گی, دوبارہ سے آپ اسی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے. دیکھیں یہ سنجیدہ معاملات ہیں اور پبلک کے اندر ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اچھالنا اور نشاندہی کرنا اور الزام تراشی کرنا اور ایسا ابہام پیدا کرنا جس کی مختلف قسم کی تشریح میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. یہ جو پالیسی اور آئیڈینٹیفیکیشن تھرو ٹویٹنگ اور پریس ریلیز ہے, اس کو میرے خیال میں بند ہو جانا چاہیے. تمام سنجیدہ ادارے ہیں, ان کے نمائندگان بیٹھے ہیں, روزانہ آپس میں ملتے ہیں, وہاں پر یہ معاملہ طے کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. طلعت حسین صاحب موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اس معاملے کو کس طریقے سے بہتر کرنا چاہیے. جہاں حکومت کو ضرورت ہے اپنی گورننس بہتر کرے, گورننس کے معاملات بہتر کرے, جہاں جہاں آپریشن کی سپورٹ درکار ہے, چاہے وہ مدرسوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے ہو, کراچی میں ڈی ویپنائزیشن, انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے معاملات ہوں, اچھی پروسیکیوشن ہو, وٹنس پروٹیکشن پروگرامز ہوں سوات میں, یا پھر وزیرستان کے ان ایریاز میں جہاں پر آپریشن سے کلیئرنس ہوئی ہے وہاں پر دوبارہ ریٹ بحال کریں, سول انتظامیہ اپنے معاملات بہتر کریں. وہ سب ایریاز ہیں جس میں حکومت کو کمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, مگر وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ قیاس آرائیوں سے پرہیز کیا جائے اور ملک میں جو جمہوریت اور عسکری قیادت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بات پیدا ہو جاتی ہے اس میں حکومت اور عسکری قیادت دونوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور اس کے علاوہ جو تجزیے شروع ہو جاتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ ایک طرف تو سویلین اور عسکری قیادت کے درمیان معاملات معمول سے ہٹ کر نظر آئے اور جس پر ہم بات بھی کر رہے تھے, مگر آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ وزیر اعظم کی طرف سے ایک بات کی گئی تھی پچھلے دنوں اور جس کا ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا کہ ملک کی ترقی کا راستہ جمہوریت اور لبرلزم میں ہے. 4 نومبر کو سرمایہ کاری کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم نواز شریف نے لبرلزم کے حوالے سے ایک بات کی تھی جو کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کی گئی. کیا کہہ رہے تھے میاں صاحب, ذرا سنیے. Our democratic and economic journey has not been without setbacks.
but the Pakistani nation has once and for all decided that its future lies in a liberal and democratic country. اور آج ایسی ہی بات وزیر اعظم نواز شریف نے کراچی میں ہندو برادری کی دیوالی کی تقریب میں دہرائی. اس موقع پر وزیر اعظم نے چند ایسی باتیں کہیں جو لبرلزم اور روشن خیالی کے حوالے سے ان کے عزم کو ظاہر کر رہی تھی. اس سے آپ سب کو ہیپی دیوالی. میرے جو ہندو دوست ہیں یہاں پہ جو تشریف فرمائے, میں ان سے گلہ کیا کرتا تھا کہ مجھے کیوں نہیں بلاتے آپ مجھے دیوالی کے فنکشن میں بلائیں, دیوالی کی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع دیں. آئندہ مجھے ایسی جگہ پہ بھی بلائیں جہاں دیوالی آپ مناتے ہیں. ہولی میں ضرور بلانا اور مجھ پہ بھی رنگ پھینکنا. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی اور پھر پارسی کوئی بھی ہو, وہ میرا ہے, میں ان کا ہوں. جتنے بھی مذہب کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, میں سب کا وزیر اعظم ہوں. ہندو کے خلاف اگر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اگر کرنے والا ظالم مسلمان ہے تو میں مسلمان کے خلاف ایکشن لوں گا. پاکستان کے لیے یہ ساری باتیں بہت اہم ہیں. میاں نواز شریف کریں, عمران خان کریں, بلاول بھٹو زرداری کریں یا دوسرے لیڈر کریں, یہ ساری باتیں پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں. 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف پر رجعت پسند سیاسی خیالات اور دائیں بازو کے سیاستدان ہونے کا الزام لگتا رہا, مگر اب وزیر اعظم نواز شریف اپنے قوم ہی سے رہیں, اپنے فعل سے بھی اپنی قوم کے سامنے اپنے قول اور فعل دونوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان الزامات کو غلط ثابت کرنا ہے. لبرلزم اور مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے تواتر سے آنے والے بیانات نے وزیر اعظم کے ملک کو آگے لے کر چلنے کی پالیسی کو واضح کیا ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت میں یہ شعور ہو کہ پاکستانیوں کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے, ان کے مذہب اور ان کی فرقہ واریت سے ہٹ کر ایک پاکستانیت کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے. وزیر اعظم ایک دفعہ پارسی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے بھی کچھ اہم باتیں کر چکے ہیں. کیا کہہ رہے تھے, ذرا سنیے. مجھے یہ کہنے کا موقع دیں کہ پارسی کمیونٹی جو ہے نا وہ پاکستان کا پرائیڈ ہے. ہمارے دل کے اندر پارسی کمیونٹی کی بے پناہ عزت ہے اور احترام ہے. میں پاکستانی ہوں, آپ بھی پاکستانی ہیں. شاید آپ مجھ سے بھی بہتر پاکستانی ہوں. جس طرح سے آپ نے پاکستان کی خدمت کی ہے, آپ کی کمیونٹی نے خدمت کی. پاکستان اس وقت انتہا پسندی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, اور ایسے وقت میں وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے مذہبی ہم آہنگی اور روشن خیالی کا پیغام آنا وزیر اعظم کی طرف سے تمام قوتوں کو اشارہ ہے کہ جمہوریت کو فروغ دینا ہے تو لبرلزم کو معاشرے میں فروغ دے کر اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے دینا ہوگا. محبت کے رشتے کو پروان چڑھا کر ہی ملک کو ترقی کی راہ پر چلایا جا سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ حکومت گورننس پہ توجہ دے اور پاکستان میں ایک دوسرے کی برداشت ہو. یہ سارے معاملات پاکستان کو بالکل آگے لے کر جائیں گے. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, اس کے بعد بات ہو رہی تھی کراچی کی. بات ہو رہی تھی کہ جو کل پریس ریلیز تھا اس میں کراچی کا خاص طور سے جو ذکر ہے جو ہم اپنے ذرائع کے ذریعے آپ کو بتا رہے تھے. ایک اور معاملہ ہے جو کہ کراچی کے معاملات کتنے خراب ہیں آپ کو بتاتا ہے, کس طریقے سے بتاتا ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سندھ حکومت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کراچی آپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور کراچی میں سندھ پولیس میں ہونے والی ایک ایسی تبدیلی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جس کا آپ نے سنا نہ ہو. آپ نے سنا نہیں, نوٹیفیکیشن ہونے کے باوجود نہیں سنا. 2 مہینے نوٹیفیکیشن کو ہو گئے, اور کیونکہ آپ نے نہیں سنا اس لیے اس پر عمل بھی نہیں ہوا. سندھ پولیس میں سینٹرل پولیس بورڈ کے قیام کو 2 ماہ ہو گئے. یہ کیا تھا سینٹرل پولیس بورڈ کیوں بنایا گیا تھا؟ مگر جب جو بنانے کی وجہ ہم آپ کو بتانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ اس بورڈ کا 2 ماہ میں ابھی تک ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. سینٹرل پولیس بورڈ کے قیام کے بعد آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی کے اختیارات محدود ہو گئے تھے. آئی جی سندھ مالی امور میں با اختیار نہیں رہے تھے. بھرتیاں ہو یا خریداری, پولیس بجٹ بھی آئی جی سندھ کے اختیار سے باہر ہو گیا تھا, یا یہ کہہ لیجئے کہ صرف آئی جی سندھ کے اختیار سے باہر ہو گیا تھا. سینٹرل پولیس بورڈ کے قیام کا نوٹیفیکیشن 14 ستمبر کو جاری کیا گیا تھا, جس کے مطابق سندھ پولیس کے معاملات اب سینٹرل پولیس بورڈ چلائے گا. پولیس بجٹ, وسائل کے استعمال, بھرتیوں, خریداری سمیت تمام فیصلے بورڈ کرے گا. سندھ پولیس کی پالیسیز اور تمام فیصلوں کا اختیار بھی سینٹرل بورڈ کے پاس ہوگا. آئی جی سندھ بورڈ کی سفارشات کے مطابق فیصلے اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. سینٹرل پولیس بورڈ کے قیام کا نوٹیفیکیشن وزیر داخلہ سندھ کی سفارش پر جاری کیا گیا. بورڈ کے سربراہ آئی جی سندھ, تمام ایڈیشنل آئی جیز اور متعلقہ ڈی آئی جیز نے اس کا بورڈ کا رکن ہونا تھا. نوٹیفیکیشن کے مطابق سینٹرل پولیس بورڈ کے اجلاس ماہانہ بنیادوں پر ہونا تھا, لیکن اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا اور 2 ماہ سے اجلاس نہیں ہوا. اور اس سارے معاملے کی اہم بات یہ بھی ہے
کہ 1 सितंबर को एक नैब की तरफ से एक खत लिखा गया और इस खत के जरिए पुलिस अफसरान और पुलिस हुक्काम के खिलाफ जारी तहकीकात के लिए कर्नल सिंह से 2013 से 2015 तक होने वाली अहम खरीदारियों समेत रोजमर्रा के मामलात की तफसीलात मांगी गई थी। यानी कि ये तफसीलात जमा कराना थी। नैब ने पुलिस हुकाम से बख्तरबंद गाड़ियों, वीडियो सर्विलेंस सिस्टम, मल्टी कोऑपरेटिव सिस्टम, इसके अलावा यूनिफॉर्म्स, पेट्रोल और खाने पीने के अखराजात की तफसीलात मांगी और 14 दिन के बाद वजारत दाखिला ने आईजी सिंध के इख्तियारात महदूद करते हुए सेंट्रल पुलिस बोर्ड के क़याम का नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन ना तो उन पता नहीं जो तफसीलात थी उसका क्या हुआ और साथ साथ इसका कोई इजलास नहीं हुआ और ये बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों पेश आई आईजी के होते हुए। इस वक्त जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। क्या मामला है, ये बोर्ड क्यों बनाया जब आईजी मौजूद थे, और जब बना दिया था तो इजलास क्यों नहीं हुआ? इजलास नहीं हो रहा तो जो इतनी सारी चीजें नैब की तरफ से मांगी गई थी उनका क्या हुआ? देखिए, अगर हम इसको जैसे आपने लिंक किया इसे, मैं भी उसे वहीं देखता हूं कि 1 सितंबर को नैब की जानिब से अकाउंटेंट जनरल सिंध को एक लेटर लिखा जाता है। उनसे कहा जाता है कि जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनके जो भी मामला हैं उनकी खरीदारी से लेकर और खाने तक कि किसने कितना खाया, किसको खिलाया, किसने खिलाया, इस सब के बिल्स, वाउचर्स, पेमेंट्स, सब के बारे में तमाम तफसीलात दे दी जाएं। इसके सिर्फ 14 दिन बाद मैं देखता हूं कि एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसमें ये वाज़ेह तौर पर मेंशन है कि ये वज़ीर दाखिला की हिदायत के तहत जो है वो जारी किया जा रहा है। उसके तहत इनके अख्तियारात जो है महदूद कर दिए जाते हैं। एक सेंट्रल पुलिस बोर्ड कायम कर दिया जाता है। इस सेंट्रल पुलिस बोर्ड में तमाम एडिशनल आईजीज मौजूद हैं। जो कंसर्न डीआईजी से वो भी इसके मेंबर्स होंगे। उसकी मौजूदगी में हैसियत क्या रह जाती है एक ऐसे आईजी की जो खुद फैसले नहीं कर सकता? फैसले क्यों नहीं कर सकता, इसके बारे में मैं वही कहूंगा। बजट नहीं बना सकेंगे आईजी साहब, कोई खरीदारी इस बोर्ड की मर्जी के बगैर नहीं कर सकेंगे, कोई भी ऐसी चीज जिसमें जो है माली मामलात हो वो नहीं कर सकेंगे, हत्ता कि भर्तियां तक जो है वो आईजी साहब नहीं कर सकेंगे। और फिर साथ साथ ये उसमें इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है नोटिफिकेशन की, उसके दूसरे पैरा में ये लिखा हुआ है, वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि आईजी साहब जो हैं जो भी इस बोर्ड के इजलास में फैसले होंगे उन पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। यानी आईजी साहब जो है वो बस एक टूल के तौर पर काम करेंगे, जो बोर्ड में डिसाइड होगा उसके मुताबिक वो आगे बढ़ा देंगे। तो इसमें सारे और फिर मैं एक और बात यहां कहूं कि ऐसा कोई भी बोर्ड पाकिस्तान के किसी और सूबे में नहीं है। एक अजीब सी चीज जो है वो यहां बनी है। उसके बाद मैं ये देखता हूं कि जनाब इस बोर्ड के कयाम के बाद आज 2 महीने हो गए हैं। अगर एक तरफ मुझे ये नजर आ रहा है कि सिंध पुलिस के सरबराह को जो है हुकूमत की जानिब से बेख्तियार बनाने की कोशिश की गई है, तो उसके बाद मैं देखता हूं कि 2 माह हो गए आईजी साहब ने कोई इजलास ही नहीं बुलाया। तो मुझे ये नजर आता है कि आईजी साहब एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बोर्ड का इजलास ना बुलाकर जो हुकूमत है उसको वो बेबस साबित करना चाहते हैं, उसको बेख्तियार साबित करना चाहते हैं। ये मामला है क्या? ये बातें साफ साफ सामने आती रहती हैं कि डीआईजीज जो हैं वो आईजी साहब को पसंद नहीं करते। कभी खबर आती है वो खत लिखना चाहते हैं, ये बात सामने आती है कि केसेस हैं, करप्शन के मामलात हैं, भर्तियों के मामलात हैं, मगर उसके बावजूद कुछ बदलता नहीं है। बोर्ड का नोटिफिकेशन होता है, उसका इजलास नहीं होता। ये आईजी साहब का अपना पावर है या तो कोई दूसरा मामला है? कुछ और मामलात भी बैकग्राउंड पे चल रहे हैं जिनकी वजह से आईजी साहब जो है अभी तक इस पोस्ट पे टिके हुए भी हैं। वरना आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि वफाकी हुकूमत जब आईजी की तब्दीली का मामला था तो किसी और का नाम नॉमिनेट किया था। जो सिंध हुकूमत थी उसने किसी और का नाम नॉमिनेट किया था। उसके बाद जब आईजी साहब आए तो फिर बख्तरबंद गाड़ियों वाला मामला जो है बहुत ज्यादा सामने आया कि उसकी खरीदारी में बड़े मामलात हैं। तो ये सारे मामलात जो है एक साथ चल रहे हैं। और इस सूरत हाल में आईजी सिंध जो एक तरह से जो मैं बात कहना चाहता हूँ, देखिए कोई भी इदारे का सरबराह अगर माली मामलात में बेख्तियार है तो सरबराह की कोई जरूरत नहीं रह जाती। और यही वो मामला है जिसके ऊपर आईजी साहब जो हैं अभी तक इजलास नहीं बुला रहे। आज मैंने 3 मुख्तलिफ एडिशनल आईजी से बात की सारे मामले के ऊपर। आईजी साहब को हमने अप्रोच करने की कोशिश की थी, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की। उन तीनों ने इस बात को कंफर्म किया है कि अभी तक इसका कोई इजलास नहीं बुलाया गया। और अमलन ये नोटिफिकेशन जो है ये अब एक तरह से देखा जाए तो चूंकि हर माह इसका इजलास होना था तो एक तरह से कालदम हो चुका है, क्योंकि कानूनी तौर पर जो एक इजलास जिसमें जो बाकायदा मेंशन है सारी चीजें वो नहीं बुलाया गया। बहुत शुक्रिया। फ़हीम सिद्दीकी बता रहे थे क्या मामलात हैं कि हालात देखिए, मामलात देखिए, कराची ऑपरेशन हो रहा हो और उसमें ये कुछ सिंध पुलिस में हो रहा हो। पहले ही इतनी सारी बातें हैं जो हम आपके सामने लाते रहते हैं। ये और मामला है जिसकी कुछ समझ में नहीं आता क्या मामला है, किस तरीके से मामलात खराब हैं, ये साफ साफ बात नजर आती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बात करेंगे अलीम खान से। बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इस दफा जो सबूत हैं वो N 122 में तीसरी दफा इलेक्शन करा के रहेंगे। कैसे करा के रहेंगे, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब कुछ बात सियासी मैदान की। N 122 पर ज़िमनी इंतखाब भी हो गया। नून लीग के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक कामयाब होकर फिर से स्पीकर कौमी असेंबली में मुंतखब हो गए।
لیکن N122 کا تنازعہ ختم نہیں ہو رہا. تحریک انصاف ایک بار پھر جو نتائج ہیں انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں, اور اس دفعہ علیم خان صاحب ثبوت لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کو جو ثبوت دیے گئے ہیں اور جو انہوں نے ہمیں بھی پہنچائے اور ہم نے ان کو دیکھا, تو اس میں UC وائز ان کی طرف سے پورا ڈیٹا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ووٹ N122 کے اندر یا پھر باہر ٹرانسفر کیے گئے, جو پروونشل حلقہ ہے اس کے اندر یا اس کے باہر ٹرانسفر کیے گئے. اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر آج عمران خان کیا کہہ رہے تھے, ذرا سنیے. مجھے اسپیکر صاحب کی تیسری دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ خطرے میں ہے سچویشن اسپیکرشپ. دیکھیں بات سیدھی ہے, میں پھر سے کہہ دوں کہ سوئی میری اٹکی ہوئی ہے دھاندلی پہ, اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی حکومت مل جائے گی, اس لیے کہ دیکھیں جب آپ جمہوریت کی بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں, جب صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے, اس ملک کے اندر لوگوں کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. خان صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ علیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود. علیم خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ بڑے کنوینسڈ ہیں, عمران خان بڑے کنوینسڈ ہے. پہلا سوال, آپ کے پاس ثبوت ہیں, ٹرانسفر ہونے کے ثبوت ہیں, الیکشن کمیشن میں اتنے ہی جتنے آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ ایک بہت بڑی ہزاروں کی تعداد کہہ رہے ہیں کہ ووٹ اندر یا باہر ٹرانسفر ہوئے, کیا الیکشن کمیشن میں اتنی ریکویسٹ نہیں آئی تھی لوگوں کی؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے بغیر کسی درخواست کے اور اس بات کے ثبوت کے کہ آپ کا پتہ بدلا ہے, ہم نہیں آپ کا ووٹ منتقل کرتے. جی شاہ زیب السلام علیکم. میرے لیے ہر دفعہ آ کے کہنا ایک بھی بات کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہو گئی تھی, ذرا تھوڑا پوری قوم کو لگتا ہے کہ شاید آ کے N122 کے بعد بھی پہلے بھی انہوں نے ایک ہی بات کی تھی اور اب دوبارہ بھی یہ بات شروع کر دی ہے. لیکن میں شاہ زیب صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ صرف NA کی ایک سیٹ کی بات نہیں ہے, اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے N122 میں ہے. میں نے میرے خیال میں پوری قوم کو دکھا دیا ہے کہ میری کیپیسٹی کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اس نہ صرف لاہور شہر میں بلکہ N122 میں کیا ہے. ہم نے پی پی کی ایک سیٹ بھی اپنی جیت لی ہے, اور جب بھی الیکشن ہوگا, جب بھی شفاف الیکشن ہوگا, انشاءاللہ تعالی N122 جو ہے وہ ہم جیت کے دکھائیں گے. لیکن جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف ڈیموکریسی میں الیکشن کا ہونا کافی نہیں ہے, الیکشن کا شفاف ہونا لازمی ہے. یہ ایک لیٹر ہے جو میں آپ کو ساری قوم کو دکھا رہا ہوں, یہ لیٹر ہے جو کہ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا. اب میں جو جتنی بھی بات کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اپنے اندازے نہیں لگا رہا, نہ اپنی طرف سے موقف پیش کر رہا ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میرے لیٹر کے جواب میں یہ ہمیں قوائف دی ہیں, اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس حلقے میں ٹوٹل جو ووٹس ایڈ ہوئے ہیں وہ ہے 25,989. اس میں جو ڈیلیٹ ہوئے ہیں وہ ہے 4,542. ٹوٹل یہ ووٹس ہو گئے ہیں 30,531, جس میں ایڈڈ ووٹس بھی ہیں اور ڈیلیٹڈ ووٹس بھی ہیں. اور ہمیں الیکشن کمیشن لکھ کے دے رہا ہے کہ اس کے اگینسٹ جو فارم اے جو مینڈیٹری ہوتا ہے, جو لازمی ہوتا ہے ووٹ کا اندراج کے لیے یا ووٹ کے اخراج کے لیے, آپ اپنا ووٹ جب بھی ٹرانسفر کرانے جاتے ہیں تو آپ فارم اے بھرتے ہیں, وہ صرف 812 ہیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے, مطلب 812 فارم ہے, 30 سے 1000 آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ٹرانسفر ہوئے, تو پھر الیکشن کمیشن اس پہ ورڈکٹ کیوں نہیں دے دیتا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ صرف 812 فارم نئے ووٹ کے اندراج کے لیے یا ٹرانسفر کے لیے موصول ہوئے, اور 30,000 ووٹ کا ڈیٹا بھی خود الیکشن کمیشن نے دیا ہے. یہی تو میرا کیس ہے, اسی کے اوپر میں جا رہا ہوں. اب میں ٹریبیونل میں نہیں جا رہا, میں 103AA کے تحت جا رہا ہوں, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس پورے الیکشن پروسیس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کے اس کے اوپر ری الیکشن کرائے گا. اور اس کے اوپر ہم نے جو اپنی تیاری ہے وہ مکمل کر لی ہے. میں کل جب گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نادرا سے بھی اس کے اوپر رپورٹ منگا لیں. لیکن کل ہی پریس کانفرنس ہوئی, آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میں چودھری نثار صاحب نے کہا کہ نادرا کا یہ کام نہیں ہے.
تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر نادرا نے اس کے اندر کچھ نہیں کیا اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ صرف 812 ہمارے پاس فارمز ہیں، یہ کیسے ثابت کریں گے کہ سب کا فائدہ، ایک تو یہ فیلئر ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے کہ خود الیکشن کمیشن نے یہ دیا ہے کہ اس سارے کا فائدہ نون لیگ کو ہوا. اب یہ ایک تو آپ کے لیڈر کا بھی تو ہے نا مسئلہ کہ وہ پہلے بھی نہیں جاتے تھے، جناب اسپیکر کہنا پڑے گا انہیں، وہ پھر نہیں جا رہے، انہیں پھر تیسری دفعہ الیکشن کا خواب آپ نے دکھا دیا ہے. ثابت کیسے کریں گے یہ کہ نون لیگ کو فائدہ ہوا اس سب کا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بات نون لیگ کو فائدہ ہوا یا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا، اس وقت تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ کسی کا ووٹ 30,000 لوگ ووٹ ایسے ہیں جن کا ووٹ اس حلقے میں آیا ہے یا اس حلقے سے نکالا گیا ہے اور اس میں لوگوں کی کنسنٹ شامل نہیں ہے. بہت شکریہ. تو یہ کیا فراڈ نہیں ہے؟ بہت شکریہ. علیم خان صاحب کہہ رہے تھے بنیادی طور پر فراڈ ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ڈاکیومنٹ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے ووٹ کا اندراج اور ووٹ کی منتقلی والا ڈاکیومنٹ بھی مجھے الیکشن کمیشن نے دیا ہے، اور کتنے فارم اے ہیں جو ووٹ کے اندراج یا پھر منتقلی کے لیے دینے ہوتے ہیں اپلیکینٹ کو، وہ بھی الیکشن کمیشن نے دیا ہے، اور بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے دونوں کے درمیان. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اگر آج تک آپ کو پاکستان کے لیڈران کہتے رہے، جس میں جتنے بھی لیڈران ہیں، کہ ہم نے روپے کی قیمت کو ڈالر کے مقابلے میں روک کے رکھا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے معیشت بڑی اچھی چلائی ہے، یا پھر اگر ڈار صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں یا میاں نواز شریف کہتے ہیں تو انہوں نے قطعی طور پر پاکستان کی معیشت کی خدمت نہیں کی اور آپ کو صحیح بات نہیں بتائی، آپ کو بیوقوف بنایا ہے. کس طرح بنایا ہے بتائیں گے ایک بریک کے بعد. بریک سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم خان صاحب ایک کیس بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تیسری دفعہ انتخاب ہوگا، ایک بہت بڑی تعداد ہے، الیکشن کمیشن کو جواب دینا ہوگا کہ جو 18 سال کا جب کوئی انسان ہوتا ہے تو اس کا ووٹ آٹومیٹیکلی رجسٹر ہوتا ہے یا اسے فارم ہے جمع کرانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ کیا یہ کام آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، اور جو ووٹوں کی ٹرانسفر ہے وہ 2013 سے پہلے کا معاملہ ہے یا اس کے بعد کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کا جواب بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ملک میں یہ دھاندلی کے معاملے کو لے کر پہلے ہی بہت زیادہ جو اسٹیبلٹی کے مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے رہے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو جب یہ بتایا گیا کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اسٹرانگ ہے، اس کا مطلب ہے معیشت بہتر ہے، تو آپ کے ساتھ یا معیشت کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. اگر کوئی کہتا رہا کہ ہم نے 60 روپے پہ رکھا، ہم نے 90 روپے پہ رکھا، تو کوئی بہت بڑی بات نہیں کی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ چائنا میں کیا ہوتا ہے، جاپان میں کیا ہوتا ہے، یورپ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کی کرنسی مضبوط ہو جائے، اگر چائنا کی کرنسی مضبوط ہونے لگے تو پوری معیشت ہلنے لگتی ہے، ایکسپورٹس کی کمپیریٹیونیس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جاپان میں ین اگر مضبوط ہونے لگے تو ان کے اپنے معاشی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یورو مضبوط ہونے لگے ڈالر کے مقابلے میں تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایکسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، اس لیے کوئی اس ملک سے امپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مگر ہمارا معاملہ ہی الگ ہے. ہمارے ہاں سیاست دانوں نے اس معاملے کو اتنا سیاسی بنایا کہ میاں نواز شریف نے اس مسئلے کو اپنا انا کا مسئلہ بنایا، اسحاق ڈار صاحب نے اپنا انا کا مسئلہ بنایا، اور جب وہ نہیں پورا کر پاتے تو دوسرے سیاستدان ان کی انا کا مسئلہ بناتے ہیں، انہیں تانے دے دے کے کہ 106 کا ہو گیا، 105 کا ہو گیا. ڈار صاحب کہتے ہیں واپس 100 کا لے کے آئیں گے، روپیہ اوور ویلیوڈ ہے. حالانکہ معاملہ الگ ہے. آپ کی ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں، آپ کی اکانومک گروتھ بہتر ہوتی ہے ایکسپورٹس کی کمپیٹیٹیو ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ کی امپورٹ ایکٹیویٹی میں کمی آتی ہے اگر آپ زیادہ امپورٹس پر ریلائی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کمی آتی ہے. ساری دنیا کا سٹینڈرڈ ہے. مگر آپ کو حکمران یہ بتاتے رہے ہیں کہ ہم روپے کو بہتر کریں گے تاکہ معیشت بہتر ہو سکے. ہمارے اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے. ثاقب شرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب شرانی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. دنیا کا معاملہ اور ہے، چائنا ہو، جاپان ہو، یورپ ہو، وہ دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں واقعی ایسا ہے کہ روپیہ مضبوط ہوگا اگر ڈالر کے اگینسٹ تو پاکستانی معیشت بہتر ہوگی، یا پھر پاکستان کے لیے ایک انا کا مسئلہ بنا دیا ہے سیاستدانوں نے؟ دیکھیں یہ بالکل انا کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ اس فائنانس منسٹر ڈار صاحب نے آئی تھنک یہ بہت ہی جو ہے ایک اکنامک سٹریٹجی اور پالیسی کے حوالے سے غلط اس کو وہ کیا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے اپنے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ روپے کی مد میں دسمبر 2013 سے آج تک 20 یا 21% کی اوور ویلیویشن ہوئی ہے. تو اپریسیشن ہے، ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ 21% جو ہے وہ. تو میرا خیال ہے ڈار صاحب کو ان معاملات کی نزاکت کی شاید اتنی، کیونکہ وہ اکاؤنٹنٹ ہیں بیسیکلی، بیک گراؤنڈ ان کا ہے، تو ان کی اس معاملے میں تھوڑی کمزور ہے انڈرسٹینڈنگ کہ یہ واقعی جو ہے، اور ان کا مزید کہنا کہ روپیہ جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے، میرا خیال ہے شو کرتا ہے کافی حد تک کہ
ان کو ایکسپورٹرز کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ایکسپورٹرز کے ساتھ 3-4 ہینڈ ہوئے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں 2 سال میں. ایک تو انہوں نے ایکسپورٹرز کے تقریباً 100-150 ارب روپے کے ریفنڈز روک کے رکھے ہوئے، جو کہ بہت بڑا ایک اماؤنٹ ہے. ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس سے کیش فلو میں، ورکنگ کیپٹل کے حساب سے. دوسرا انہوں نے GIDC امپوز کر دیا. تیسرا انہوں نے 0 ریٹنگ ہٹا دی ایکسپورٹ سیکٹر کے کی سیکٹرز کی. اور چوتھا انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو 20 یا 21% اوور ویلیو کر کے رکھا. یہ واقعی ایکسپورٹرز کے ساتھ شاہ صاحب، یہ پاکستان میں معاملہ ہے کہ عوام کو اب ایسا لگتا ہے اگر روپیہ گر رہا ہے اس کا مطلب ہے پاکستانی معیشت کی کوئی تباہی کا معاملہ ہے، بہت برے حالات ہیں. ساتھ ساتھ مسئلہ یہ کہ لوگ اسپیکولیٹ کرتے ہیں. ڈار صاحب بیان دے دیتے ہیں کہ اوور ویلیوڈ ہے، انڈر ویلیوڈ ہے، اس پر اسپیکولیشن ہوتی ہے، پھر واپس 100 روپے کی لانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا معاملہ یہی ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرے تو معیشت کے بڑے برے حالات ہیں؟ بالکل شاہ صاحب، یہ ہماری ایک ہسٹوریکل ایک پرسپیکٹیو ہے کہ ہم ڈیویلیویشن کو تباہی کے ساتھ ہی منسلک کرتے ہیں. مگر یہ بات درست ہے کہ اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. یہ ون وے اسٹریٹ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں وہ روپے کو سٹیبل رکھ کے اس کے 2 بڑے پازیٹیوز جو ہیں وہ اسے ڈیرائیو کیے انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو جو ہمارے اوورآل ایکسٹرنل ڈیٹ کی جو روپی میں ایک ویلیو بنتی ہے اس کو انہوں نے ہولڈ کر کے بہت شکریہ. مجھے وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.